بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویور؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت، سلامتی، عزت و وجاہت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہی ہوں۔ میرے دوستو، آج کے پروگرام میں، مختصر سے پروگرام میں، دعا کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، آپ جو بھی وظائف کریں، جو بھی آپ طریقے کار اختیار کریں، ان میں دعائیں بھی تو ہوتی ہیں۔ تو دعا کے چند آداب اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں، ویسے دعا کے مختلف آداب ہیں، اسے بہتر اور کامل اور درجہ قبولیت تک پہنچانے کے لیے کچھ آداب ایسے ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، کیونکہ روایت ہے حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجلت ایھا المصلی، تو نے جلدی کیا نمازی، اذا صلیت، جب تم نماز پڑھو، فعقدت فاحمد اللہ، تو سب سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرو، لما ہوا اہلہ، پھر کیا کرو، وصلی علیہ ثم ادعوہ، پھر اس کے بعد مجھ پر تم درود بھیجو، اس کے بعد جو چاہو دعا مانگو۔ یعنی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بیان فرمائی کہ اے نمازی، جب تم نے جلدی کی ہے، عجلت کا مظاہرہ کیا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو اللہ کی شان و شوکت بیان کرو، اس کے حمد بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔ تو اسی طرح ایک اور موقع پر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فرمایا نمازی دعا کر، اب قبول ہوگی۔ یعنی تم نے واقعہ وہ طریقہ اختیار فرمایا، تم نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو اس ترتیب سے قبول کرتا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ فرمایا، بیان فرمایا، جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے نام سے سوال کرو جس میں وہ عطا کرتا ہے سوال کرنے والے کو، تو جب اس کے نام کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، الرحمن، الرحیم، الخالق، النافع، الرزاق، الفتاح، الہادی، الوہاب، اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی جیسے کہ واضح ہوا کہ سوال و دعا کا ایک فرق واضح کیا گیا کہ سوال کا نتیجہ عطا اور دعا کا نتیجہ قبولیت سے ہوتا ہے۔ تو اور قبولیت کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ دعا کرتے وقت انسان کو دعا کی قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ یعنی
اللہ تعالیٰ پر تو کسی کا کوئی زور نہیں ہے کہ آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جب آپ جتنا یقین کامل رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آداب دعا میں سے بھی یہ چیز بھی ثابت ہے احادیث مبارکہ میں کہ بار بار دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ ایک روایت میں تو ایسے ہی ہے کہ دعا اس کی قبول کی جاتی ہے کہ جو دعا کرتے ہوئے تھکے نہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تھکتی نہیں ہے، وہ سننے میں تھکتا نہیں ہے، قبول کرنے میں تھکتا نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ اجرت کا مظاہرہ کرتا ہے، جلد بازی میں کہتا ہے کہ جلدی میرا کام ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے دعا کرنے والے کی تمنا بھی ایسی ہو، حرص ہو، لالچ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ طلب کرے تو آگ کہتی ہے اللہ اسے آگ سے بچا لیجیے۔ تو بہت پیاری احادیث مبارکہ ہیں۔ اس کے علاوہ دعا کے آداب میں دعا کے وقت ہاتھ کو اٹھانا بھی ثابت ہے۔ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور پوری امت کے تعامل سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کی ترجمہ کہ تمہارا پروردگار یقیناً سخاوت کرنے والا ہے اور حیا کرنے والا ہے۔ جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹائے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بے مثال سخی داتا ہے کہ اسے بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم بندے ہو کے ایسے مرام حقیقی سے منہ موڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہمیں وہاں شرم بھی نہیں محسوس ہوتی۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، قبولیت دعا میں خلوص بھی ہونا چاہیے۔ قبولیت دعا کے لیے اخلاص سے نیت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یک طرفہ ہو کر، یعنی جب اللہ سے جڑیں تو ایک طرف ہو کر اللہ سے ہی جڑیں۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، حضور قلبی بھی ہونی چاہیے، دل کا حاضر ہونا۔ دعا کی قبولیت کے لیے حضور قلب ضروری اتنا ہے کہ ایک حدیث کی روشنی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا یقین کرتے ہوئے دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل کی قبول نہیں کرتا دعا۔ اس کے علاوہ آداب دعا میں سے اکل حلال بھی ہے، یعنی جو لقمہائے رزق انسان کھاتا ہے وہ حلال کے ہونے چاہیے۔ اہم ترین شرطوں میں سے رزق حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دور دراز سے سفر طے کر کے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور گردآلود ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے بڑی عاجزی سے دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش جسم حرام سے ہوئی، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو میرے دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبولیت دعا کے لیے اکل حلال نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر دعا کرتے تھے، اوقات قبولیت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے مطابق، ہمارا رب ہر رات جب اس کا آخری ایک تہائی باقی رہ جاتا ہے، یعنی آخری پہر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے اس کی شان ہے، ہم اس کا یعنی انالیسز نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔
یعنی اللہ تعالیٰ جلال میں آتا ہے رات کے آخری پہر میں۔ تہجد کا وقت اسی لیے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں کچھ اوقات خصوصی ایسے ہیں، اذان و اقامت کے دوران دعا کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اذان و اقامت کے دوران دعا رد نہیں ہوتی، پر اس وقت دعا کیا کرو۔ سجدہ کی حالت میں بھی دعا کرنا، انسان اپنے رب سے انتہائی قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، بس اس حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ میرے دوستو آج یہ دعا کے کچھ آداب تھے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور چینل کی پسندیدگی کا شکریہ۔ جو بھی نئے ویور آ رہے ہیں انہیں خوش آمدید ہے، جو کہ پرانے ویور ہیں، یہ آپ سب میری فیملی ہیں، آپ سبھی دوست، یعنی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے پسندیدگی آپ کی قابل تحسین ہے، اور آپ کا بہت شکریہ ہے، آپ کی محبتیں ہیں۔ تو لائک و شیئر کو جاری رکھیں، سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ جو نئے دوست آپ کو ملتے ہیں ان سے بھی اسے ڈسکس کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی جہاں تک اچھے سے اچھے وظائف سامنے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آج یہ دعا کے متعلق خصوصی پروگرام تھا، آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور حیثیت سے کسی اور لحاظ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔